الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورت شورا دی چند آیات کریمہ تلاوت کیتیا ہیں۔ اج دے درس دے اندر ان آیات کریمہ دا ترجمہ اور تفسیر بیان کیتا ہے سی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اساں نے آپ دی طرف قرآن عربی زبان دے اندر وحی دے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ اساں نے تواڈی طرف قرآن نازل فرمائے عربی زبان دے اندر، عربی لغت دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بھی عربی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والی کتاب بھی عربی ہے، اور جنتی لوگاں دی زبان جنت دے اندر بھی عربی ہے۔ تو اس لحاظ نال ساری دنیا دی بہترین زبان، افضل ترین زبان عربی زبان ہے، اور فصاحت اور بلاغت دے اعتبار نال ہی ساری دنیا دی زباناں وچوں فصیح و بلیغ زبان، جامع ترین زبان عربی زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے قرآن تھوڑے عربی زبان دے اندر نازل فرمایا ہے، اور اس دے نازل کرن دا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد یہ ہے لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تاکہ تساں ام القرآ دے لوگاں کو خبردار کرو، ام القرآ دے لوگاں کو ڈراؤ۔ ام القرآ کل مراد مرکزی بستی، مرکزی شہر مکہ معظمہ ہے۔ مکہ معظمہ یہ ساری دنیا دا مرکزی شہر ہے، مرکزی بستی ہے، بنیادی بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا فرمان دا ارادہ فرمایا تو اتھے سارے جگہ دوتے پانی ہی پانی ہے، اور صرف ایک نقطہ ہائی، اور نقطہ ہائی اس جگہ تے جتھے آج بیت اللہ شریف ہے۔ مکہ معظمہ دے اندر جتھے بیت اللہ شریف ہے تے ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور پوری دنیا دے اندر پھیلا دیتا۔ وہ نقطہ، وہ بستی مکہ معظمہ دی بستی ہے، اسی بستی مرکزی بستی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے اندر پھیلایا۔ جس طرح اس نقطے کو زمین پھیل کے پوری دنیا دے اندر پہنچ گئی، اسی طرح قرآن نازل تو مکہ معظمہ ہویا، پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا کے پوری دنیا پہنچا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں قرآن تہاڈے تے اس واسطے نازل فرمائے تاکہ تساں ام القرا دے لوگوں کو خبردار کرو، آگاہ کرو، بر وقت مطلع کرو، آخرت دے جہنم دے عذاب کو لوں ڈراؤ انہاں کو، ومن حولہا اور اس دے ارد گرد آس پاس دے رہنے والے لوگوں کو ڈراؤ۔ اس کے مراد عرب ممالک بھی ہیں، مکہ معظمہ دے آس پاس رہنے والے، اور پوری دنیا دے مشرق و مغرب شمال و جنوب تک آس پاس ساری دنیا دے شہر بستیاں بھی مراد ہیں۔ مکہ معظمہ دے لوگوں کو بھی خبردار کرو، پوری دنیا دے لوگوں کو تساں خبردار کرو، اور اللہ دے عذاب کو ڈراؤ، اور اس بات کو خبردار کرو انہاں کو یوم الجمع لا ریب فیہ، کہ جس دن سارے لوگوں کو جمع کیتا ویسی اور اس دے آون وچ کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دن آون والا ہے، ایک ہی دن ہو سی، ایک ہی وقت ہو سی، ایک ہی میدان ہو سی، اور ساری دنیا دے انسانوں کو جمع کیتا ویسی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آون والے آخری انسان تک جتنے انسان دنیا تے آئے ہوئے حسن، تمام بنی آدم کو، تمام انسانوں کو ایک ہی میدان دے اندر، ایک ہی دن دے اندر، ایک ہی وقت دے اندر جمع کر دیتا ویسے۔ اور پھر فرمایا جب ساری دنیا دے انسان جمع ہو ویسن تو سارے انسان دو حصہ تقسیم ہو سن۔ کتنے حصہ؟ دو حصہ تقسیم ہو سن، دو جماعتاں بن سن، دو فریق بن سن، اور فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق، ایک گروہ جنت وچ ویسی، دوسرا گروہ جہنم وچ ویسی۔ ساری دنیا دے انسان دو حصہ تقسیم ہو سن، دو جماعتاں بن سن بنیادی طور تے، ایک جماعت جنت وچ، دوسری جماعت جہنم وچ۔ پھر جنتیاں دے اپنے درجات ہیں، جہنمیاں دے اپنے درجات ہیں، لیکن بنیادی طور تے سارے انسان دو حصہ تقسیم ہو گئے، ایک جنت دوسرے جہنم۔ ساری دنیا دے انسان دا حساب کتاب ہو سی، جنت جہنم دا فیصلہ ہو سی، تو سارے انسان دو حصہ تقسیم، ایک گروہ، ایک جماعت جنت دی طرف بھیج دیتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے کامیاب، اور دوسری جماعت جہنم دی طرف بھیج دیتی ہے، ناکام لوگ۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہاں سارے لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دینا، انہی مرضی۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی انکار کرنے اللہ ہووے ہی کو نہ، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہے تو ہی کہہ دی مجال جو کوئی انکار کر سکے، سارے لوگ موحد ہوندے، مومن ہوندے، کوئی بھی مشرک نہ ہوندا، کافر نہ ہوندا۔ اللہ چاہتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہنے نا اپنی رحمت دے اندر داخل فرما دینے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم لوگاں دا، کافر مشرک لوگاں دا، نافرمان لوگاں دا کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ان چاہ دے تو سارے لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیں، سارے مومن ہوں دے، کوئی بھی کافر مشرک نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو عقل عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، اپنی ذاتی معرفت عطا فرمائی، بے شمار انعام عطا فرمائے، بہت بڑی استعداد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی بھیجا کہ اے انسان اپنی عقل نال، اپنے شعور نال، اپنی سمجھ نال، اپنے اختیار نال میں کو پہچانے، میری ذات تے ایمان لے آوے، تاں ہی دا ایمان قبول ہے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو مومن بناون دا، موحد بناون دا پروگرام نہیں بنایا، اختیار دے دیتا، آزمائش تے امتحان دے دیتا، ساری استعداد اسباب پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان دے حوالے کر دیتا۔ راستے دا انتخاب کرنا تیرے ذمے،
جنت دا راستہ بھی واضح فرما دیتا، جہنم دا راستہ واضح فرما دیتا، ہدایت واضح فرما دیتی، گمراہی واضح فرما دیتی، جنت والے اعمال واضح فرما دیتے، جہنم والے اعمال واضح فرما دیتے، اور پھر امتحان اور آزمائش بے دیتا کہ اب اختیار تیرے پاس ہے، تو جیڑا راستہ اختیار کردہ ہے اسے منزل تے پہنچو۔ تائی انسان کو سزا اور جزا مل سی کہ جب یہ راستے تے انتخاب کرن لگے تو اختیار ان دے پاس آئی، اس سے بعد دی سزا جزا ہے، اور یہ اختیار ہر انسان دے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے دیتا۔ اگر وہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہے ان دے پاس اختیار ہے، زبردستی شیطان اس کو نہیں روک سکتا، نفس نہیں، زبردستی کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا۔ اگر نہیں قبول کرنا چاہتا زبردستی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں بنا دا۔ بے فرمایا اگر اپنی مرضی اپنی منشا نال اگر تو کافر بننا چاہنا ہے اور راستے دے انتخاب کردہ ہے تو انتخاب کر کے دیکھ لے، پھر وقت کیا تیرا انجام، وہ بھی انجام ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا، پھر تیرے اپنے اعمال دی اب سزا ہو۔ تو ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ انہاں لوگوں نے اس اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، رکھوالے بنا لیے ہیں۔ فاللہ والولی، اللہ ہی حقیقی سچا رکھوالا ہے، اللہ ہی حقیقی کارساز ہے، اس سے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی رکھوالا نہیں ہے، اللہ ہی رکھوالا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی اللہ مردہ کو زندہ کرے سی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی اللہ ہر چیز تے قادر ہے، ہر چیز تے قادر ہے۔ جیرا اللہ عدم کو وجود عطا فرمایا، تے انسانیت دا نقشہ کو نہیں، نمونہ کو نہیں، وجود کو نہیں، مادہ کو نہیں، اللہ نے اپنی قدرت نال انسان بنایا، اس انسان کو موت تو بعد دوبارہ زندہ کرنا وہ دے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، قادر ہے وہ زندہ کرے سی، اے ان دے قدرت ہے۔ تہاڑے ذمہ یہ بات نہیں ہے، تہاڑے ذمہ اپنی فکر ہے کہ ہر انسان نے قیامت دے دن میدان محشر دے اندر رب دے سامنے حاضر ہونا، جواب دہی دینی ہے، اپنے ایمان دا اپنے اعمال دا حساب کتاب دینا۔ حدیث پاک دے اندر ایک واقعہ آندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر ایک بدوی آیا، بدو آدم دیہاتی صحابیوں نے، صحرا دے رہنے والے، جنگل دے رہنے والے، ایک بدو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، او شدے ان پڑھ ہونے ہن، زیادہ تفصیل انہوں کو معلوم نہیں ہوندی، تو مختصر بات کر دیں، عجیب و غریب سوالات بھی کر دیں۔ تو حاضر خدمت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت دا تذکرہ سن چکے ہیں، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو یہ دسو قیامت دے دن جو قائم ہو سی، حساب کتاب ہو سی، حساب کون لے سی؟ بندہ دے کول حساب کتاب کون لے سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم حساب کتاب لے سی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو خوشی کو کھل کھلا اٹھا، خوش ہو گیا، عرض کریں یا رسول اللہ پھر تو ہم بچ گئے، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے بچ گئے، کیسے نجات پا گئے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حساب کتاب اس ذات نے لینا ہے جیری کریم ذات ہے، تے کریم ذات وہ ہوندی ہے کہ اگر وہ اپنے مد مقابل دوتے قابض بھی ہو ونجے، قبضہ ہی کر لے تو انتقام نہیں لیندہ ہوندا، معاف کر دیندہ ہوندا۔ اگر ساڑا حساب کتاب اللہ کریم لینا ہے تو بس میں کو پھر کوئی فکر نہیں، پھر تو میں بچ گیا، پھر نجات پا گیا، پھر تو میری بخشش ہو گئی، میں کو امید ہے ان ذات کو گناہ دی وجہ تو میں پکڑا ہی گیا تو میرے کو انتقام نہ لے سی، امید ہے اس کریم ذات کو معاف فرما دے سی۔ خوش ہوندہ ہوندہ تے واپس چلا گیا ہے۔ جتنے تینوں صحابی نظر آندہ رہی ہے، نگاہ نبوت تک تک اس کو دیکھ دی رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے رہن، فرمانے رہن کہ یہ بندہ اپنے رب کو پہچان گیا ہے، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا ہے جو اللہ بہت کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ساکوں قرآن کریم دینا ہدایات عمل دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔